الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات چل رہے ہیں۔ آج بدھ ہے، آج ابھی بیان شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اگلی بدھ کو ناغہ ہوگی، میں سفر پر ہوں۔ آنے والی اتوار اور آنے والی بدھ دونوں میں لاہور میں نہیں ہوں، تو اتوار کا بیان بھی نہیں ہوگا اس دفعہ اور بدھ کا بیان بھی آئندہ کا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ اطلاع تھی۔ دوسرا، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو بالکل ابتدا سے شروع کر کے ہجرت کے مقام تک پہنچے تھے کہ ہجرت کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں شروع کیا۔ اب ذہن کو لے جائیے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کا کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں تم سب کو ادا کر کے دے کر واپس میرے پاس آ جانا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عقل اور وحی کی خبر پہ غور کیجئے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ چلو خود نکل بھی گئے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، عقل کو اگر سامنے رکھیں، چلو جی نبی علیہ السلام نکل گئے، چلے گئے، مان لیا۔ اب حضرت علی تو علی ہیں، نبی تو نہیں، تو نبی علیہ السلام کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عقل سے پوچھو تو عقل کہتی ہے کہ حضرت علی کا بچنا ممکن نہیں، لیکن نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی بتائی ہوئی بات کو آگے رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے آ جانا، وہیں ملاقات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تقریباً 22-23 سال کی عمر تھی، شیر خدا ہیں، ان کی شجاعت تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، تو وہ ہمت اور بہادری کے ساتھ اس بستر پر اس حالت میں لیٹ گئے کہ جب کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہوا تھا اور دشمن نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب نکل گئے تو کل کا دن میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن ہمت اور حوصلہ دیکھیے اور یقین دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے اوپر کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی لیٹ گئے، نبی علیہ السلام جب باہر نکلیں تو آپ نے سنا ابو جہل بدبختوں کا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم اس کا دین قبول کر لو تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں اردن جیسے باغات ملیں گے، اور اگر تم نے اس کا دین قبول نہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تو یہ کہتا ہے، یعنی وہ مذاق اڑا رہا تھا بدبخت، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم تو اس حال میں ہیں کہ بس انہوں نے باہر آنا ہے اور لمحے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ان کی یہ بات کتنی عجیب ہے کہ وہ ان کے ماننے والے عرب اور عجم کے بادشاہ بنیں گے جبکہ خود ابھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور آپ نے اس کو زیر لب جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک کہتا ہوں، اور تیرا انجام بھی بہت برا ہوگا اور تیرے لیے بھی برا انجام ہے۔ پھر سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ ایک مٹھی میں آپ نے کچھ مٹی کو لیا اور ایسے پھینک دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ کافروں کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن دل اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے دل اور دماغ کو معاف کر دیا، وہ دیکھ ہی نہ سکے، اور نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ نہ دیکھ سکے۔ نبی علیہ السلام جب تھوڑا دور ہیں، عورت جب اندر ہو تو غیر مرد کا گھر کے اندر جانا ٹھیک نہیں۔
صبح ہو گئی، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغ چکرا گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب علی کو پکڑ لیا، کدھر ہے محمد؟ انہوں نے فرمایا کہ باہر تم ہو، میں اندر ہوں، تو مجھے تم بتاؤ، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ خیر انہوں نے پکڑ لیا اور کچھ مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن بہرحال ان کو چھوڑ دیا۔ اور جیسے ان کو پتہ لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ کہاں گئے؟ پورے مکہ کو چھوڑ کر صرف صدیق اکبر کے ہاں گئے، کہ وہ جانتے تھے کہ صدیق سے زیادہ بڑا محبت کرنے والا خادم اور عاشق کوئی بھی نہیں۔ کافر بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے مخلص ترین ساتھی ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ وہاں جا کے حال احوال لیا، وہاں سے کوئی رپورٹ پتہ نہ چلی۔ اس کے بعد کفار مکہ غیظ و غضب میں پاگلوں کی طرح ہر طرف دوڑنے لگے، گھومنے لگے، اور انہیں اعلان کر دیا کہ جو کسی ایک کو بھی لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام ملے گا، زندہ لائے جیسے بھی لے کر آئے، ہر ایک کے لیے الگ الگ 100 اونٹ کا انعام۔ اتنا بڑا انعام جب رکھا گیا ابو جہل کی طرف سے، اب تو لوگ جس نے نہیں بھی جانا تھا نا اتنے بڑے انعام کے لالچ میں، خوب دوڑے اور جگہ جگہ کوششیں کرتے رہے اور فکر کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں جب نکلے ہیں تو سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکلے۔ وہاں سے جب نکلے تو ایک مقام تھا، اس کا نام کتابوں میں حزورہ لکھا ہے، بہرحال جو بھی اس کا نام تھا، ایک ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو کرۂ ارض پر سب سے بہتر جگہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وطن سے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے کہ میں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مجھے یہاں رہنے نہیں دیا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا۔ اچھا، مدینہ طیبہ ہے شمال کی طرف، مکہ سے شمال کی طرف جائیں تو مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے شمال کا رخ اختیار نہیں کیا، جنوب کا یمن کا رخ اختیار کیا۔ اہل مکہ کو یقین تھا کہ جب سارے مسلمان مدینہ گئے ہیں تو یہ بھی مدینہ جائیں گے، تو حکمت کیا تھی کہ وہ مدینہ کے راستے پہ تلاش کرنے کے وقت جب یہ لوگ نکلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کھوجیوں کو بھی لیا۔ اب کھوجیوں نے جب پاؤں کے نشانات تلاش کرنے شروع کیے نا، تو پاؤں کے نشانات تلاش کرتے کرتے وہ تو شمال کی طرف نکلے۔ اہل مکہ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ مدینہ گئے ہوں گے، تم ادھر کیا یمن کی طرف چلتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، جو نشان کی بات ہے ہم تو نشان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یمن کیا اور مدینہ کیا، ہم نشانوں کو جانتے ہیں اور نشان اور اپنے علم کے مطابق تمہیں صحیح پہنچائیں گے۔ اور یہ کھوجی نشانوں کے اوپر چلتے 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 غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، وہاں تک تو یہ پہنچے۔ اچھا ایک بات اور، نبی علیہ السلام جب مکہ سے نکلے نا، مکہ ویران ہو گیا، مکہ کی رونق ختم ہو گئی، اور مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں رہتے اور کبھی ہجرت کا معاملہ پیش نہ آتا تو یہ کہا جا سکتا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کبھی کہ بھئی مکہ کو عزت تو ابراہیم علیہ السلام نے دی، بیت اللہ شریف کی وجہ سے ملی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اتنی عظیم جگہ پہ تھے تو آپ کو اس لیے بھی عزت مل گئی۔ آپ کی اپنی الگ سے آئیڈینٹی جو ہے نا اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مدینہ بلایا، جس کا کوئی اس وقت مقام اور نام دنیا میں ایسا نہ تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مدینہ آئے ہیں مکہ چھوڑ کر، مدینہ کی عزت بڑھ گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی قبر مبارک وہاں بنی، اور آپ قبر مبارک کے اندر موجود ہیں اس وقت، اور حیات ہیں قبر مبارک کے اندر۔ آپ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ قبر اطہر کے اندر مٹی کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ٹچ ہو رہا ہے، مٹی کا وہ حصہ مدینہ سے افضل، ریاض الجنہ سے افضل، مکہ سے افضل، بیت اللہ شریف سے افضل، وہ عرش معلیٰ سے افضل، کرسی سے افضل، ہر چیز سے افضل ہے کیا؟ وہ مٹی کا حصہ جو نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے لگ رہا ہے۔ یہ عقیدہ الحمدللہ ہمارا۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، بہت احتیاط کے ساتھ سنیے گا، توجہ کے ساتھ۔ یہ جس مٹی کا مقام بیان کیا گیا کہ یہ عرش و کرسی اور بیت اللہ سے افضل ہے، یہ وہ مٹی ہے جو جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جسم کا حصہ نہیں۔ تو غور کیجئے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو آپ کے جسم سے نکلی ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ کاش ہم سنت کی محبت اور عقیدت کرنے والے ہوں، ہمارا لباس، ہمارے چہرے، ہماری چیزیں سنت کے مطابق بن جائیں، اللہ کے ہاں ہمارا مقام بہت بڑھ جائے گا۔ جو محبت ہوتی ہے نا، جو عشق ہوتا ہے، اس کا تعلق ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر آئے ہیں، اب جانا ہے غار ثور کی طرف، مدینہ ہے ایک طرف، ہم جا رہے ہیں دوسری طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ چل رہے ہیں، مکمل خطرہ ہے دشمنوں کا کہ کہیں کوئی پیچھے نہ آ جائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی نزاکت کو بھی محسوس کرتے ہیں، حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور محبت بھی خوب رکھتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، صدیق اکبر آگے چلتے ہیں، پھر کبھی پیچھے آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں، جیسے کوئی شمع کسی پروانے، جیسے کوئی پروانہ کسی شمع کے گرد گھومتا ہے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی حال، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عاشق رسول نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، ایک دم دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے اچھا ادھر سے نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں الٹی طرف سے نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن آئے تو پہلا تیر یا تلوار میرے سینے پہ لگے، آپ کی حفاظت ہو جائے۔ یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اب کئی کلومیٹر کا سفر کر کے غار ثور پہنچے۔ جب غار ثور پہنچتے ہیں تو سنگلاخ چٹانیں ہیں اور دشوار راستہ ہے، چڑھائی ہے کافی اونچی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں باریک زخمی ہو جاتے ہیں، تھکن بھی ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں برداشت نہیں ہوتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر چڑھائی چڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی غار ثور پہ چڑھنا آسان نہیں، جبکہ اس طرح کے راستے نہیں، آسانیاں ہو چکی۔ وہ نوجوان جو مکے کے ہوٹل سے غار ثور کے نیچے ایئر کنڈیشن گاڑی میں پہنچتا ہے، وہ بھی اوپر نہیں جا پاتا۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تم جاؤ اور ایک اور نوجوان کو ذرا کندھوں پہ بٹھا کے چڑھ کے دکھاؤ، کر کے دیکھ لیں، سب پتہ لگ جائے گا۔ تو اتنے عالم کے اندر کے دشمن کا خوف بھی ہے اور خود بھی تھکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدمت کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چڑھائی چڑھ کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کبھی کر کے دیکھیے گا، پھر اندازہ بھرپور طریقے سے ہو جائے گا کہ غار ثور میں بیت اللہ سے جہاں آپ کا ہوٹل ہو نا، 5 کلومیٹر تقریباً ہے۔ یہ پہلے تو 5 کلومیٹر پیدل چل کر غار ثور کے نیچے پہنچے اور پھر اوپر چڑھے، اور پھر کسی بندے کو ذرا گود میں بھی بٹھا لیں یا کندھوں پہ چڑھا لیں، اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سننا اور سنا لینا آسان۔ اللہ کی شان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ اب غار کے دہانے پہ پہنچ کے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ ذرا ٹھہریے، میں ذرا اندر جاؤں۔ نیچے اترے، غار کے اندر اترے اور غار کو اچھے طریقے سے صاف کیا، اور جتنے سوراخ تھے ان کو کپڑے سے کسی چیز سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس کے لیے بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تو میں اپنے پاؤں سے ہی بند کر لوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے ساری تیاریاں پوری کرنے کے بعد یہ اندر چلے گئے، اور اندر جا کے نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے۔ تو پہلے یہ خدمت کی، اندر صفائی وغیرہ ساری کر لی، پھر نبی علیہ السلام کو اندر بلایا۔ اب نبی علیہ السلام بھی اندر غار کے تشریف لے آئے۔ اب یہ دونوں یار غار موجود ہیں، نبی علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں اور غمگین بھی ہیں، مکہ چھوڑنے کا غم بھی ہے۔ عاشق صادق بولا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے۔ آرام کے لیے بستر تو نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ، اللہ کی زمین بستر بنے گی، ابو بکر کی گود تکیہ بنے گا، آپ آرام کیجئے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی زمین پر لیٹ گئے اور صدیق کی گود کو اپنا تکیہ بنا لیا۔ کائنات کی 2 گودیں ایسی ہیں جن کو عزت ملی، شرف ملا، مقام ملا،
ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پہ اپنا سر مبارک رکھا، تکیے کے طور پر استعمال فرمایا، اور جن کی گود تھی وہ صدیق کائنات بن گئے۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، آپ کا مبارک سر صدیقہ کائنات کی گود میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، تو اس گود کو صدیقہ کائنات کا مقام عطا ہوا، اس گود کو صدیق کائنات کا مقام عطا ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، غور کیجئے، غار کی تنہائی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کی گود کو اپنا تکیہ بنا کے اپنے سر کو اس پہ رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کام کر رہے ہیں جو ان کی زندگی کا سب سے محبوب کام ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ سب سے اچھی کیا چیز آپ کو لگتی ہے؟ فرمایا آپ کو دیکھتے رہنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زیارت ہے کہ کسی کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی مل گئی ہو، وہ صحابی رسول بن گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، صدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے صدیق، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب کا مبارک سر تھا، تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور آقا کا سر قرآن کی مانند ہے، اور آپ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ تخیل کے اندر باتیں ہیں کہ ایک طرف حسن رسول ہے اور ایک طرف عشق صدیق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک وہ ایک سوراخ جس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے بند کیا ہوا تھا کہ یہاں سے کوئی چیز نہ نکل آئے، تو شاید وہاں سے کوئی سانپ، کوئی زہریلی چیز دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے باہر نکلی ہو، اس کو راستہ نہ ملا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا۔ تکلیف ہوئی، سانپ کا کسی زہریلے چیز کا کاٹنا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت ضبط کیا کہ کہیں محبوب کی آنکھ نہ کھلے۔ آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی، لیکن آنکھوں کے اندر سے ایک آنسو گرے، کچھ آنسو گرے، ایک یا چند آنسو گرے، اور سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے گرا اور محبوب خدا کے چہرے پہ گرا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکرین، ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب مجھے اس وجہ سے تکلیف ہوئی، کسی نے کاٹ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ تکلیف دور ہو گئی۔ کسی نے اس منظر کو کیا عجیب انداز سے پیش کیا ہے، سنیے اور محبت کے ساتھ سنیے۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ تو یہ ایک معاملات اس طرح سے اندر پیش آئے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ رات گزاری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اللہ کی شان، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ادھر سے کافر جو تھے یہ غار ثور کے کنارے پہنچ گئے۔ قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے کرتے یہ غار ثور کے کنارے پہنچ گئے۔ کھوجیوں سے انہوں نے لڑائی بھی کی کہ تم پاگل ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ایک روایت میں یہ بات بھی آتا ہے کہ کھوجیوں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم، تمہیں جس کی تلاش ہے وہ اس غار سے آگے نہیں گیا، وہ یہیں پہ ہے۔ اب بہرحال وہ تو تلاش کرنا ہی چاہتے تھے، ہر طرف سے وہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی غمگین سا منظر تھا، زمین و آسمان بھی اداس سے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ غار کے اندر نبی علیہ السلام بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور کافر غار کے چاروں طرف آ چکے ہیں، غار اور اس پہاڑ کے اوپر موجود ہیں اور تلاش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے
اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کافروں کو دیکھ بھی لیا، لیکن اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے، کائنات کی سب سے قیمتی ہستی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے کمزور چیز سے اس کی حفاظت کی، کائنات کی سب سے عظیم اور قیمتی چیز کی حفاظت اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز سے کی جو انتہائی کمزور ہے، اور قرآن کے اندر بھی آیا ان اوہن البیوت، مکڑی کا جالا جو اپنی ذات میں انتہائی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بتانا چاہتے تھے تمہاری تو تدبیریں اس سے بھی زیادہ بودی ہیں، تم تو میری اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میری قدرت کو کیا سمجھنے والے ہو۔ تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے وہاں جالا بن دیا، اور ایک کبوتری نے وہاں کچھ انڈے بھی دے دیے، اور جب یہ لوگ یہاں آئے تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھنے والے مکہ کے کافر، بلکہ سردار امیہ ابن خلف کہنے لگا کہ غار کے دہانے پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جالے لگے ہوئے ہیں، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ عقل انسان کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، خدا کی قدرت ان کی تمام کوششوں کے سامنے حائل ہو گئی، اور وہ سب ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اور محبوب کے ساتھی کو بچا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ غار سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ غار کا دروازہ دہانا، اور کہیں نہیں جا سکتے، اور دہانے میں کھڑے ہیں کافر اور ساتھ ہے محبوب۔ اب کیا کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو غم کی انتہا کوئی نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا تعلق رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میں ایک آدمی ہوں، میری کیا بات ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت پریشان ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے پیارے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان جو آپ نے اس غار میں اپنے یار غار سے کو فرمایا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، 10واں سپارہ سورہ توبہ، تو یہ پڑھا جاتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کو یہ کلام اتنا پسند آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے آہستہ سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے ہی پیروں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ جب یہ کہا نا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے اندر بھی ایک نکتہ ہے، آج بھی ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے پریکٹیکل ایک پوائنٹ ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر، آپ کا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہ نہیں کہا ابو بکر میرے اور تمہارے بارے میں کیا خیال ہے کہ محمد اور ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے، یوں نہیں فرمایا۔ کلام کا انداز سمجھیے اور نکتہ سمجھ لیجئے۔ کیا فرمایا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تو یہ دو لوگ تو قیامت تک کوئی اور بھی دو ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جہاں دو مخلص ہوں گے ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا، جہاں دو مخلص ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں گے، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دو میاں بیوی ہیں، دو بھائی ہیں، دو پارٹنر ہیں، دو لوگ ہیں، یہ اخلاص کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں اللہ کے لیے، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا۔ پھر سنیے اس اعتبار سے اس جملے کو نبی علیہ السلام کے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اللہ ثالثہما، اے ابو بکر آپ کا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تو یوں اس کو ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ ان دو مخلص لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے
جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، مخلص ہوں، محبت کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ یہ چیز آج بھی موجود۔ ابھی یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، صدیق اکبر کی پریشانی ختم نہ ہوئی۔ وہ پریشان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کی حفاظت میں یہ کرنی ہے۔ اتنے میں ایک کافر آیا اور وہ تو غار کے دہانے پر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اب تو صدیق اکبر اور پریشان ہو، یا رسول اللہ تو ادھر بیٹھ ہی گیا، ذرا سی نظر پڑ گئی، اس نے نیچے دیکھ لیا اور تو بس ہم تو سامنے نظر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی دی، فرمایا رنجیدہ مت ہو، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اگر وہ دیکھ رہا ہوتا تو یہاں ہماری طرف ایسے تھوڑی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پردہ کر دیا ہے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ پردہ اللہ کی طرف سے حائل ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیرت کی کتابوں میں دو دوستوں کا ذکر اور دو لمحات کا ذکر بڑا ملتا ہے۔ دو دوست کون سے؟ یہی دونوں جو غار میں جمع ہیں۔ اور دو لمحات کون سے؟ ایک لمحہ یہی غار والا، اور ایک لمحہ بدر کے میدان ہے، سامنے 1000 کافر ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 مسلمان ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، قوت بھی کمزور ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ادھر بہت کچھ ہے، اسلحے سے لیس ایک بڑا لشکر موجود، اپنی قوت سے 3 گنا زیادہ تعداد کے اعتبار سے، اور اسلحوں کے حساب سے تو ان کے پاس سب کچھ، ادھر کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن ان دو دوستوں میں اور دو لمحات میں کیا فرق ہے کہ یہاں غار میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہیں اور اللہ کے محبوب ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ادھر بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اگر اس مٹھی پر جماعت کی تو نے مدد نہ کی، قیامت تک زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب مانگتے چلے جا رہے ہیں، چادر گر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، صدیق اکبر بار بار چادر اڑا رہے ہیں، اور جب بہت زیادہ اللہ کے محبوب نے عاجزی کر لی، صدیق اکبر نے فرمایا اے اللہ کے محبوب بہت ہو چکا، کافی ہو چکا، آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کر لیں۔ یہاں صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ دو لمحات ہیں اور دو دوست ہیں، ایک جگہ ایک کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے اور دوسری جگہ دوسرے کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر ابن خطاب کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن، یہ غار ثور کی رات ایک تو اس کے بارے میں فرمایا، اور دوسرا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو بہت سارے کافر جو تھے، بہت سارے جو نو مسلم تھے، ان میں سے کئی ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، کسی نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کسی نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، تو بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی عزیمت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ میں ان سب کے ساتھ جہاد کروں گا، اعلان جہاد فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ اللہ کے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ ذرا نرمی سے اور تالیف قلب سے کام لیجئے، ذرا مصلحت کو دیکھیے، سارے عرب سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ عرض کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کے غصے سے کہا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، اے عمر جاہلیت کے زمانے میں تم بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام کے بعد بزدل ہو گئے ہو۔ اور آگے قسم کھا کے کہا کہ میں ان سے کیسے نرمی کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ان میں سے کوئی رسی بھی دیتا تھا نا اونٹ کی اور اس نے آج نہ دی تو میں اس سے جہاد کروں گا، اس کو پوری زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے دوبارہ سے اسلام عطا فرمایا۔ تو دن یہ والا اور رات غار والی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن اور ایک رات مجھے مل جائے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو مل جائیں، سستا سودا ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور صحابہ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی بات فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات فرمائی۔
اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، سیدھا سیدھا فرمایا کہ ساتھی، ان کے ساتھی، یہ نہیں کہا غار کے ساتھی، سفر کے ساتھی، رات کے ساتھی، دن کے ساتھی، مکہ کے ساتھی۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بھئی یہ میرے مدرسے کے ساتھی ہیں، یہ میرے عمرے کے ساتھی ہیں، یہ جناب میرے فلاں سفر کے ساتھی، یہ میں چائنا گیا تھا میرے اس سفر کے ساتھی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑی تحدید ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ساتھی تو ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں مطلقاً ساتھی بتایا، اذ یقول لصاحبہ، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ کیا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ساتھ کبھی ختم ہی نہیں ہونا، زندگی بھر ساتھ، مکہ میں ساتھ رہے، آج غار میں ساتھ، پھر مدینہ میں، بدر میں، احد میں، حنین میں ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آج مزار میں بھی ساتھ، اور انشاءاللہ کل قیامت میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ۔ ایسی پکی صاحب اللہ نے صاحب بنایا کہ قرآن بھی باقی اور یہ صحبت بھی باقی۔ اچھا، مکڑی کے بارے میں ایک عجیب حدیث جو آج میں نے پہلی مرتبہ پڑھی، مجھے تردد بھی ہوا کہ اس کو سناؤں کہ نہ سناؤں۔ پھر میں نے ایک عالم ہیں ان سے پھر میں نے اس بارے میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی بالکل سنائیں، کیونکہ یہاں حدیث مسلسل بھی ہے، اور امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ دو بزرگوں کے نام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکڑی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنا تو اسے عزت مل گئی، شرافت مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگے۔ امام دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلسل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا احبھا، مجھے مکڑی سے محبت ہے، انا احبھا۔ امام دہلوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احبھا، مجھے مکڑی سے محبت ہے، پھر آگے جتنے راوی امام صاحب تک آتے ہیں سب نے مکڑی سے محبت کے لیے کہا انا احبھا۔ تو اب یہ چلتے چلتے ہمارے پاس پہنچتی ہے، بھئی میں بھی کہہ دیتا ہوں انا احبھا، آپ بھی کہہ دیجئے انا احبھا۔ تو مکڑی سے محبت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تاہم جو مکڑی کا جالا ہے، اس صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمارے گھروں میں کسی رہنے کی جگہ پہ مکڑی کا جالا بن جائے تو وہاں حکم ربی یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں اور جالا بڑھنے نہ دیں۔ اس کی صفائی کا حکم وہ اپنی جگہ الگ ہے اور یہ تعلق اپنی جگہ الگ ہے۔ اسی حکمت کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا اس کو بیان کروں نہ کروں، لیکن جب بات کتاب میں مستند آ گئی ہے تو پھر اس کو بیان کرنے میں کیا وذائقہ ہے۔ تو ہم دونوں چیزوں کو اپنے مقام پر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر مکڑی کے جالے بنے ہوئے اور ہم محبت کا اظہار اس سے یوں کریں، تو یہ غفلت اور سستی کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صفائی پسند تھی، تو اس حساب سے اس معاملے کو دیکھیں۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوا ہجرت کا، یہ کب شروع ہوا؟ پروفیسر ظفر احمد صاحب کی تحقیق یہ ہے، اور بھی علماء کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے اور غار ثور پہنچے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ پھر 5 ربیع الاول پیر کے دن، دوشنبہ پیر کے دن نبی علیہ السلام غار سے نکلے اور 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ طیبہ پہنچے۔ پھر 12 سے لے کے 15 ربیع الاول تک 4 دن جو ہے قباء کے اندر قیام رہا، اور پھر 16 ربیع الاول بروز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف، مسجد قباء کی طرف سے آگے کی طرف سفر ہوا، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اب کفار مکہ جو ہیں غار سے تو واپس چلے گئے، اب پوری طرف چاروں طرف 100 اونٹوں کے لیے لوگ دوڑ رہے، جگہ جگہ کے، کہیں سے کوئی ملے کہیں سے کوئی ملے، چلتے چلتے 3 دن میں کافی تک تھک گئے، اور ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا نسبتاً۔ وہ جو جوش و خروش تھا 3 دن میں کسی حد تک نرمی آ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے خروج اختیار فرمایا۔ اس کے بارے میں بھی چند باتیں ہیں، ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اس سفر میں کون سا گھرانہ قبول ہے اور کیا زبردست پلاننگ اور ترتیب ہے۔ نبی علیہ السلام نکلنے سے پہلے صدیق اکبر سے بات کی، رات کو آؤں گا، چلنا ہے، اور پیچھے گھر میں ساری ترتیب بن گئی۔
حضرت اسما کی ڈیوٹی لگی، حالانکہ وہ پریگننٹ تھیں، ان کی ڈیوٹی لگی روز کھانا غار ثور پہ پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں ہیں غار ثور میں، صدیق اکبر ہیں غار ثور میں۔ اب صدیق اکبر کا غلام عامر ابن فہیرہ جو ان کے غلام تھے آزاد کردہ، وہ سارا دن بکریاں چراتے تھے اور رات کو غار پہ پہنچتے اور یہ حضرات جو ہے وہ بکری کا دودھ پی لیتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ پورا دن کفار مکہ کے اندر گھومتے پھرتے اور ان کی اطلاعات لے کے روزانہ کی بالکل تازہ خبریں اور حالات مکہ کے، اہل مکہ کے اور تلاش کے ساری چیزوں کے نبی علیہ السلام کو آ کر عرض کر دیتے۔ اور صدیق اکبر کے بیٹے آتے، جس راستے سے آتے، واپسی کے اوپر حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو غلام تھے صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام، وہ بکریوں کو وہاں سے لے کر آتے تاکہ پاؤں کے نشانات بھی مٹ جائیں۔ ادھر اہل مکہ اپنی پوری حکومت، قوت اور سب چیزوں کے باوجود کچھ نہ پتہ لگا سکے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی پلاننگ دیکھیے کہ اہل مکہ کی ایک ایک بات آپ کو غار میں بیٹھے مل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ہماری خبریں وہاں پہنچ رہی ہیں۔ اب غار ثور سے جو سفر ہے آگے کا وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں ہو جائیں اور ان کا مقام ہمارے لیے اور بڑھ جائے۔ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ پوری آیت جو ہے اس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلتیں ہیں جو کسی اور صحابی کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا۔ اتنی بڑی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا تو آپ نے کن کو منتخب کیا؟ اپنا ہمراز، ہمدم ساتھی کس کو بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اللہ نے کس کو چنا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا چنا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے بہت اہم سفر پہ جانا ہو اور دشمن جو ہے ہمارے پیچھے لگا ہو، ہم یہ چاہتے ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور اس سفر میں ہم کس کو لے کے جائیں گے؟ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ کبھی کسی منافق کو نہیں لے کے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، میرے اور آپ سے تو چلو غلطی ہو سکتی ہے، دھوکہ لگ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ حدیث موجود ہیں، معارف القرآن میں بھی لکھی ہیں کہ کسی کے دل کی کوئی بات ہوتی ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات زبان سے نکل جاتی، کہتے ہیں نا دل کی بات زبان پر آ گئی، اچانک آ جاتی ہے، چھپی نہیں رہتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کے سامنے کسی کا بھید چھپا رہے اور کسی کے دل کی باتیں اور وہ پہچان ہی نہ سکے کہ بھئی یہ عاشق ہے کہ منافق، تو یہ تو پھر بہت عجیب بات ہو گئی۔ کیا بولیں؟ دوسری بات، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ یہ خلیفہ جو ہوتا ہے بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ ثانی اثنین میں آج میں نے کئی کتابوں میں رات بھی تلاش کیا، آج بھی تلاش کیا، وہ مجھے نہیں ملا۔ یہ ایک مستقل چیز ہے، انشاءاللہ کسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اور نبی علیہ السلام کی جو نسبت اتحادی ہے نا، آپس کے اندر مشابہتیں بے حساب ہیں، ان کو بیان کبھی کریں گے انشاءاللہ، اس میں آئے گا۔ لیکن ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ ان دو حضرات میں سے کبھی نبی علیہ السلام پہلے ہوتے اور کبھی صدیق اکبر پہلے ہوتے، اور کبھی صدیق اکبر دوسرے ہوتے، کبھی نبی علیہ السلام دوسرے ہوتے۔ جیسے غار کے اندر داخل ہونا، صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں داخل ہوئے، دو میں سے دوسرا۔ حج کے لیے جانا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے امیر الحج بنے، 9 ہجری کو گئے، نبی علیہ السلام 10ویں ہجری میں جو ہے امیر حج بن کے تشریف لے گئے، امیر الحجاج بن کے، تو دو میں سے دوسرا۔ اسی طرح ایسے بہت سارے مقامات ہوئے، جیسے نبی علیہ السلام مسلمانوں کے پہلے
حکمران بنے اور صدیق اکبر دوسرے بنے، تو دو میں سے دوسرا، اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا مشابہتیں موجود ہیں، اور یہ بات یہ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا، آج مجھے ملا نہیں۔ آگے اذ ہما فی الغار، یہ جو یار غار کی اصطلاح ہے نا، یہ قرآن کے فرمان سے نکلی ہے اور اسی دن سے نکلی۔ لصاحبہ، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے پر قرآن نازل کر دیا۔ کوئی اور صحابی ایسے نہیں جن کے لیے اس طریقے سے صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی ہو جس شان سے ان کے لیے ہوئی ہے۔ اور علماء کرام متفقہ طور پر لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے تمام ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے، کہ ان کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور آگے بڑھا نا عاشقانہ پوائنٹ ہے، لا تحزن، اللہ کے محبوب اپنے پیارے کو فرما رہے ہیں لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر غم نہ کرو۔ اب یہاں پہ بات کو غور کیجئے گا کہ یہاں سے کیا مراد ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا غم تھا۔ یہ نہیں فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں۔ عام طور سے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے اور غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فالقھا یا موسیٰ، یا عصا کو پھینک دو نیچے، انہوں نے پھینک دیا تو عذاب بن گیا تو ڈر گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، لا تحزن نہیں کہا کہ غمگین نہ ہو، لا تخف، ڈرنا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا، جب آپ نکلے وہاں سے اللہ فرماتے ہیں خائفا یترقب، کہ وہ ڈرتے ہوئے نکلے، غم کی حالت نہیں، خوف کی حالت کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، جان کا خطرہ۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یعنی میرا غم نہ کرو، تسلی رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا بالفرض اگر کوئی یوں کہہ دے کہ جی لا تخف اور لا تحزن میں کوئی فرق نہیں، اور لا تحزن بھی لا تخف ہی کے معنی میں یہاں لیا جائے، کہ اگر کوئی یوں کہہ دے، ہوتے نا بعض نہیں سمجھ آتی، ان کو عقل پوری نہیں ہوتی، کہہ دے جی اگر کوئی یوں کہہ دے خدا نہ خواستہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا، زیادہ زیادہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی ان کو خوف تھا اپنی جان کا، اپنے بارے میں خوف زیادہ تھے۔ تو اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے تب بھی ہمارا مسئلہ آسان ہے۔ دیکھیں دو لوگ ہیں، اگر ہم یوں کہیں کہ صدیق اکبر کو اپنی جان سے خوف ہے تو کس سے خوف ہے؟ نبی علیہ السلام سے تو نہیں ہے نا، باہر والوں سے ہے نا۔ تو اس کا مطلب کہ باہر والے آپ کے دشمن ہیں، خوف دشمن سے ہوتا ہے، دوستوں سے نہیں ہوتا۔ تو جب دشمنی ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کے محبوب کی خدمت کی بنیاد پر اور تعلق کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ہی حق میں بات جاتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ان اللہ معنا، اس کے اندر بھی عجیب بات فرمایا کہ دیکھو ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین اور محسنین۔ تو قید ہے کہ تقوی کی اور احسان کی، صبر کی کوئی قید ہے، یہاں تو کوئی قید ہی نہیں لگائی۔ ان اللہ معنا، ہمیشہ جس طرح میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ ہے، یہ ذات کا معاملہ ہے اور یہ کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر خاص سکون عطا فرمایا جو اس وقت ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا، نبی علیہ السلام کو بھی ملا۔ تو یہ چند باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کی ہیں جو بہت ہی عجیب ہیں۔ اب یہ لوگ 3 دن تک غار ثور میں رہے، اہل مکہ پوری قوت کوشش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہ چلا سکے، اور نبی علیہ السلام کو اہل مکہ کی رپورٹیں مستقل پہنچتی رہی۔ دیکھیں کیسا نظام اللہ نے بنایا۔ 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکلے۔ کس طریقے سے نکلے کہ عبداللہ ابن عریقت، یہ ایک مشرک تھا، اس کو راہبر بنایا راستے کا کہ ہمیں الگ سے راستے سے لے کے نکلو۔ تو یہ ایک الگ سے ساحل کے راستے سے لے کے نکلا جو دشوار گزار بھی تھا اور ساحل کے قریب تھا اور دور بھی تھا عام راستے سے، لیکن یہاں پہ لوگ کم ہوتے تھے تو خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے راستے میں جو عام راستہ تھا وہاں بہت لوگ ہوتے تھے، یہاں سے نکلا۔ آپ کو ایک بات اور بتائیں، چند سال پرانی بات ہے
جامعہ شرفیہ کے رئیس جو تھے دارالفتاء حضرت مفتی محمد حمید اللہ جان رحمۃ اللہ علیہ، میرا ان سے بہت اچھا تعلق تھا، مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا، بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے فقیہ، بڑے اچھے آدمی تھے۔ دادا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان سے تعلق ہے۔ تو ان کی وفات جب ہو گئی لکی مروت میں، اب یہاں سے جانا تھا جنازے کے لیے، کئی گھنٹوں کا، شاید 6-7 گھنٹے کا لگ بھگ سفر تھا۔ اب میں نے لکی مروت کبھی دیکھا نہیں ہوا تھا، تو ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی آپ گوگل میپ پہ جائیں اور لکھیں لکی مروت اور شہر تو پہنچیں۔ خیر جانا تھا، ہم نے کہا چلو نکلتے ہیں، گوگل میپ لگایا، لکی مروت لکھا، اور جناب رات کی تنہائی میں اندھیرا بھی ہے، جگہ جگہ پہ موڑنا بھی ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں، لیکن گوگل بتا رہا ہے رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، 300 میٹر بعد یہ ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ۔ خیر چلتے رہے تو مجھے دل میں خیال آیا کہ گوگل میپ استعمال کرنا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، کہ حرام نہ ہو، کہ گناہ نہ ہو، یہ سوچتا رہا۔ خیر ہم لکی مروت پہنچ گئے اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ہمیں اپنے روڈوں کا نہیں پتہ، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ صبح جنازے میں شرکت ہو گئی اور واپسی پھر ہمیں گوگل میپ کو استعمال کرنا پڑا۔ تو میرے دماغ میں نے ایک چیز اٹک گئی کہ بھئی اس کو استعمال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جائز نہ ہو یا کوئی بات ہو۔ اب پوچھا بھی کسی سے نہیں کہ اچھا پوچھتا ہوں کرتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کی شان ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک دل میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے سفر پہ گئے اور غار ثور سے نکل کے مدینہ کا سفر کیا تو ایک مشرک کو رہبر بنایا۔ تو میں نے کہا چلو سند مل گئی، وہ جو دماغ کے اندر بات پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ آپ کو ایک اپنی بات بیان کر دی، اس سے کوئی مسئلہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ تو دل میں ایک کس طرح جب جوڑ پیدا ہو گیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، گوگل میپ استعمال کرنا وہ جو دل میں آ رہا تھا شاید غلط ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، 3 دن۔ اتباع سنت کی شان ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے اندر بہت زیادہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ انگریز ان کے پیچھے آیا، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے اور انگریز ان کی تلاش میں تھا۔ انگریز نے تو اتنے علماء کو شہید کیا کہ گنتی مشکل ہے۔ آج بھی یہ لوگ علماء کے دشمن ہیں اور ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ علماء سے دور رہو، علمی مدارس سے دور رہو، قرآن اور حدیث کے علم سے دور رہو۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ وہ کون سی ٹون بول رہا ہے۔ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو ساتھیوں نے ان کو عرض کیا حضرت بڑے حالات خراب ہیں اور انگریز جس کو پکڑتا ہے پھر مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں روپوش ہو جائیں، چند دنوں کے لیے کہیں چھپ جائیں۔ انہوں نے بات کو مان لیا اور چھپ گئے۔ 3 دن گزارے اور 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ ساتھیوں نے دیکھا مسجد میں آ گئے، اب لوگوں میں آ گئے، تو ابھی تو جان کا خطرہ ختم نہیں ہوا، تو اسی طرح دشمن جو ہے وہ پیچھے ہے اور آپ کی تلاش جاری ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ چھپ جائیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ نے جواب دیا کہ دیکھو میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں چھپا تھا، میں تو اس لیے چھپا تھا، روپوش ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 3 دن ایسے تھے جو آپ روپوش تھے دنیا سے، میں وہ سنت پوری کرنے گیا تھا۔ 3 دن پورے ہو گئے، اب قاسم لوگوں میں آ گیا ہے، اللہ کے نبی بھی باہر 3 دن بعد آ گئے تھے، اب جان جاتی ہے جائے، انگریز گرفتار کر سکتا ہے تو کرے، جو ہوگا ہوگا، لیکن اب قاسم روپوش نہیں ہوگا کہ نبی کی زندگی میں 3 دن تھے وہ میں نے پورے کر لیے۔ اب یہ غار ثور سے جب یہ لوگ نکلے تو 3 اونٹوں کے اوپر یہ لوگ سوار ہوئے ہیں۔ ایک اونٹ کے اوپر امام المہاجرین حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے اونٹ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے اونٹ کے اوپر جو اس کا اپنا اونٹ تھا، یہ دونوں اونٹ تو ان حضرات کے تھے، عبداللہ ابن عریقہ جو راستہ دکھانے کے لیے ساتھ تھا، تو یہ لوگ چلے ہیں۔ اب راستے میں کہیں جا رہے تھے تو مسلسل سفر کے بعد ایک جگہ دوپہر کے وقت کہیں رکے اور کوئی سایہ تلاش کیا، سایہ والی جگہ ملی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کیا، سایہ دار جگہ کو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر سکیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا دیا کہ بھئی آپ سو جائیں، کچھ آرام کر لیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے، کچھ خرید لیا جائے، کچھ کر لیا جائے، تو ان کو ایک چرواہا ملا
اور اس چرواہا کے پاس ایک بکری تھی، آپ نے اس بکری کا دودھ لیا اور ایک برتن وہاں کوئی مل گیا کسی طریقے کا جس میں اس دودھ کو ڈالا گیا، اور وہ برتن جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جانے لگے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی چیز ڈھک دی، ایسا کوئی برتن کے جیسے ڈھکنا ڈھک دیتے ہیں، کوئی چیز ڈھک دی، ایسا نہ ہو کہ راستے میں جاتے جاتے کوئی چیز گر جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیسا انتظام کیا، سائے کی جگہ تلاش کی، اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے نبی علیہ السلام کو سلایا، پھر بکرا چرواہا ملا، بکری ملی، بکری کا دودھ جب نکالا گیا تو اس برتن کو اچھے طریقے سے پہلے صاف اور پاک کیا، دھو لیا تاکہ پاک صاف طریقے سے دودھ لے جائیں۔ دودھ جب نکلا، وہ چونکہ گرم ہوتا ہے، کچھ پانی ڈال دیا کہ ٹھنڈک پیدا ہو جائے، پھر اس کو آپ نے ڈھک دیا کہ کوئی چیز کوئی مچھر مکھی کوئی بھی چیز ایسی مٹی گرد کوئی گر نہ جائے۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور نبی علیہ السلام تھکے بھی ہوئے تھے اور بھوک بھی موجود تھی۔ نبی علیہ السلام نے دودھ بھی وافر تھا، آپ نے پیا اتنا پیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت، یہ محبت کے الفاظ ہیں، پیا نبی علیہ السلام نے ہے، صدیق اکبر نے بھی نہیں پیا۔ کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت، کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ جیسے ماں بچے کو پلا کے خوش ہو جاتی ہے نا، تو بس ایسے ہی محبت کا ایک معاملہ سمجھ لیجئے کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اتنا پیا کہ ابو بکر خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ لوگ اپنے راستے سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور آدمی تھے، تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، دکانیں تھیں، لوگ آپ کو ملتے تھے، آپ کی ایک اس حساب سے تاجر لوگ جو سفروں پہ آتے جاتے تھے آپ کو جانتے تھے۔ راستے میں ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، نبی علیہ السلام کو نہ پہچانا، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا بھئی آپ یہ کون ہے ساتھ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ وہ شخص ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ زمینی راستہ بتا رہے ہیں، اور ان کی اصل نیت مراد یہ تھی کہ راز بھی نہ کھولے، اور مراد یہ ہو کہ مجھے جنت کا راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے یہ جا رہے ہیں تو ایک صحابی جو اس وقت تو خیر مسلمان نہیں تھے، سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ کس طریقے سے ہے؟ ان کا واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نا یہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آگے خبر دی اور آگے کہا کہ میں نے ساحل کے راستے پہ دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے۔ حضرت سراقہ ابن مالک نے کہا نہیں وہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کہ اور ہوں گے۔ کہتے ہیں دل کے اندر سے مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی ہیں، لیکن مجھے 100 اونٹوں کا لالچ تھا کہ مجھے 100 200 اونٹ ملے، تو میں نے اس کی توجہ بھی ہٹائی اور اہل مجلس کی توجہ بھی ہٹائی کہ کہیں اور ہی نہ نکل آئے، کوئی اور نہ چلا جائے، تو سب کو میں نے مطمئن کر کے نا بات کو ذہن سے نکال دیا۔ اس کے بعد اپنی باندی کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھو میرا وہ گھوڑا بہترین جو تیز رفتار ہے نا، اس کو فلانی جگہ ذرا وہ ٹیلے پہ جا کے لے جا کے کھڑا کرو، تیار کر دو سفر کے لیے، میں آ رہا ہوں۔ یہ لوگوں میں سے خاموشی سے نکلے، اپنا اسلحہ لیا، نیزہ وغیرہ لیا، تیار ہو کے پچھلے رستے سے خاموشی سے نکلے اور آرام سے چلتے ہوئے گھوڑے تک ٹیلے تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑایا، اور دوڑاتے دوڑاتے جہاں اس نے بتایا تھا نا بندے نے، یہ جناب چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، وہ تو پہنچ گئے دشمن۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بھئی غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ادھر سے کیا ہوا، سراقہ ابن مالک کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پاؤں زمین میں دھس گیا۔
پتھریلی زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ اب ایک روایت میں ایک دفعہ کا دھس رہا ہے اور دوسری روایت میں 3 دفعہ کا بھی بعض جگہ کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن ایک دفعہ کا تو لازمی ہے۔ گھوڑے کے دھسنے سے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ تھا نا، کہ قارون دھس گیا تھا، تو یہ اس معجزے سے کچھ درجے میں مشابہت تھی۔ اب سراقہ ابن مالک جو بہت سمجھدار، بہادر اور گھڑ سوار تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا میری غلطی سے نہیں دھنسا، میری گھڑ سواری میں کمی نہیں ہے، یہ آگے جانے والے جو ہے نا ان کا معاملہ ہے، ان کی دعا یا بد دعا ہے، ادھر سے کچھ سلسلہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا پھر قائل ہو گئے کہ نہیں، اب مسئلہ ایسا ہے کہ میں اپنی امان مانگ لوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، 2-3 سوال و جواب ہوئے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا آپ کے لیے 100 اونٹوں کی جو اطلاع ہے اور انعام ہے، میں اس کے لالچ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ مجھے جو ہے نا ایک امان لکھ کے دے دیں۔ تو اس وقت حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پروانہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو لکھ کے دے دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ سفر میں کاغذ اور قلم کا ساتھ ہونا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت تھی، کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ساتھ ہونا چاہیے۔ اب سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ یقین کی باتیں، حال ابھی یہ ہے کہ اپنے گھر میں دشمنوں نے رہنے نہیں دیا، دوسرے شہر جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، چاروں طرف سے دشمن کا خوف بھی ہے اور کوئی ابھی ایسی حکومت کے آثار نہیں۔ فرمایا کیا، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ، جو اس وقت کی بہت بڑی سپر پاور ہے، کہ اس کے ہاتھ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی باتوں پہ یقین ایسے ہوتا ہے۔ اور جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، بہت سارے ملک فتح ہوتے رہے، کسریٰ کا ملک بھی فتح ہوا، اور اس کے زیورات اور بہت ساری چیزیں جب مدینہ طیبہ آئیں تو لوگوں نے آگے بتایا کہ ایک کنگن ہے کسریٰ کے۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی سنا، کہا بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ کو بلایا، پہنائے اور کہا سب کو دکھا دو کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی، جو بتایا وہ سب پورا۔ سراقہ ابن مالک کے بارے میں آج جو نبی علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اس بات کا ہمیں پورا یقین ہے کہ جب آپ نے سراقہ کو فرمایا اور سراقہ کے ہاتھوں وہ پورا ہو بھی، مطلب اللہ نے پورا کر دیا اور دکھا بھی دیے انہوں نے پہن کے نبی کی بات، تو بالکل اسی طرح ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے، جو سود کھائے گا تباہ ہوگا، جو جھوٹ بولے گا ذلیل ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا رسوا ہوگا، جو زنا کرے گا ذلیل اور رسوا ہوگا، دنیا میں بھی تباہ ہوگا، آخرت میں بھی تباہ ہوگا اگر توبہ نہ کی۔ جو کسی کا دل دکھائے گا قیامت کے دن تکلیفیں آئیں گی، حق نہیں دے گا قیامت کے دن اس کو پریشانیاں آئیں گی۔ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، قرضہ ادا نہیں کرے گا، شہید بھی ہوگا تو اس کی مغفرت کا فیصلہ رکا رہے گا۔ فجر کی نماز اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی کا سر قیامت کے دن کچلا جائے گا۔ جو قوم زنا، بے حیائی، موسیقی میں ڈوب جاتی ہے، عذاب اس کے اوپر تسلسل سے آتے ہیں۔ یہ باتیں بھی تو ماننے والی ہیں کہ نہیں، کہ صرف سراقہ ابن مالک کے کنگن کی بات ماننی ہے ہم نے؟ ہم بے حیائی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تنہائیاں ہماری پاکیزہ نہیں ہیں، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی صرف ایک بات نہیں، ہر بات صحیح ثابت ہو رہی ہے اور ہوگی۔ ہماری آنکھ سے دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے، اپنی کوتاہیوں کو ہم درست کریں۔ تو بہرحال حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ پھر اس کے بعد امن کا پروانہ لے کے واپس بھی ہوئے، وہ جو تحریر نبی علیہ السلام نے لکھ کے دے دی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت سراقہ نے کہا کہ اب میں یہاں کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا۔ آپ واپس گئے، کچھ لوگ اور پیچھے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی وہ یہاں ہوں گے، کہتے نہیں، آگے سارا میں دیکھا ہوں کہیں نہیں ہے۔ تو آگے کوئی آیا بھی تو آپ نے اس کو وہیں سے ٹال دیا اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے پھر اس طریقے سے سیو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آگے کے سفر میں پھر کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ تاہم اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوں گی۔ میرے دل میں تھا بہت کہ اس ہجرت کے سفر کو 2 بیانات میں پورا کر دوں، لیکن باتیں اور حکمتیں درمیان میں ایسی آ جاتی ہیں کہ بس دل یہ ہے کہ ترتیب سے اور تفصیل سے ہوتا ہی چلا جائے۔ جتنا محبوب کا ذکر ہوگا تو کسی اور کو پتہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو، مجھے تو اس میں گھنٹوں کا مطالعہ، کئی کتابیں دیکھنی ہوتی ہیں، مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو میں اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تفصیل ہی سے کروں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات